إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، آپ بخوبی واقف ہیں مسلسل آٹھواں یا نوواں خطبہ ہے جو ایک ہی موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. آج بھی انشاءاللہ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ، اس کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر انشاءاللہ اگلی آیہ کریمہ کے متعلق بڑھیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر، اپنے خطبہ جمعۃ المبارک میں یا نکاح کے موقع پر جو خطبہ مسنونہ میں آیات پڑھا کرتے تھے، انشاءاللہ ان پر بات ہوگی. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس موضوع کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی کہ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور نفس واحدہ سے، اور پھر
اس ایک نفس سے اس کی زوج کو پیدا کیا اور ان پھر دونوں کو ملا کر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ رب العالمین نے اس زمین پر، اس دنیا پر پھیلائی، جس میں مرد کا مقام، مرد کی عزت، مرد کا احترام، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کا رتبہ، اسے بھی میں نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اجاگر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو بہت مقام دیا ہے اور اسے حاکم بنایا ہے۔ مرد حاکم ہے، مرد قوام ہے، مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اسی نفس واحدہ کے حوالے سے آج تفسیر الطبری، امام طبری رحمہ اللہ نے جو مزید اس کے بارے میں لکھا ہے، جو بیان کیا ہے، آج تھوڑا اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا کہ نفس واحدہ سے اللہ رب العالمین کی مراد امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ تمہارے رنگ، تمہاری بو، تمہارے کلر، تمہاری ذاتیں اور باتیں وہ علیحدہ ہی کیوں نہ ہوں، مختلف کیوں نہ ہوں، لیکن یاد رکھنا سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ آپ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں۔ رنگ نسل جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، کوئی کسی نسل سے ہے، کوئی کسی رنگ سے ہے، کوئی کسی بو سے ہے، کوئی کسی قبیلے سے ہے، لیکن یاد رکھنا سب آدم کے خون میں سے ہو۔ اسی لیے تو ہمیں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر، کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر، کسی عربی کو کسی اجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی مفلس ہے، کسی کا قبیلہ کوئی ہے، کسی کی ذات کوئی ہے، کسی کی بات کوئی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ سب کا باپ جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، سب وہاں سے ہی چلے۔ ہمارے ہاں، ہمارے اس معاشرے میں بڑا ظلم کیا جاتا ہے قوموں کا آپس میں، کہ ان میں بڑا تفاخر پایا جاتا ہے، بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں ذات پات سے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا، پہلے ہماری نسل کے بارے میں، ہماری ذات پات کے بارے میں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، فرمایا کہ ہم نے یہ شعوب اور یہ ہم نے قبائل بنائے ہیں، اور پھر فرمایا کہ یہ بنائے کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو جائے۔ صرف معرفت کی بنیاد کے اوپر یہ قبائل ہیں، یہ ذات ہے، یہ پات ہے، یہ قبیلے ہیں، صرف تعارف ہے۔ لیکن پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے ہاں تم میں سے معزز انسان وہ ہوگا جو متقی ہے، جس کے اندر تقوی ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معیار صرف تقوی ہے۔ اور چونکہ آیت کے شروع میں بھی اور آیت کے آخر میں بھی اللہ رب العالمین ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم
اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، پہلے بھی تقوی، بعد میں بھی تقوی، اور درمیان میں جو ہمارا رشتہ، ہمارا نسب، ہمارا تعلق جو بنایا ہے آدم سے، تو وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ اگر تم نے کامیاب ہونا ہے تو تقوی لے کر آؤ گے۔ ذات پات اللہ کے ہاں کوئی معیار نہیں رکھتی، اللہ کے ہاں ذاتیں کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں۔ من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس انسان کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا، اس کا نسب اسے کیا بچائے گا؟ اس کا نسب تو وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں برادری سے ہوں، میری فلاں ذات ہے، میرا فلاں تعلق ہے، من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب وہاں پر کیا کرے گا جس کے عمل نے اس کو پیچھے دھکیل دیا۔ بڑی بڑی برادریوں والے وہاں پر پھنسے ہوئے ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی برادریوں والے وہ آگے نکل جائیں گے، کس بنیاد پر؟ کہ ان کے اندر عمل تھا۔ یہ لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی برادریاں ہیں، یہ چھوٹی برادریاں ہیں، یہ فلاں ہے اور یہ کمی ہیں، اور یہ کمی کا تصور اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے کہ یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے علاقے کی کمی ہے، یہ ہمارے علاقے کی کمی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہمارے گاؤں کے، ہمارے گراں کے، ہمارے شہر کے، ہمارے معاشرے کے، وہ کہتے ہیں یہ کمی ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ یہ ذات پات، یہ رشتے، یہ تعلق داریاں اللہ نے بنائی ہیں۔ کامیابی اس انسان کی ہوگی جو تقوی لے کر آئے گا، کامیابی اس انسان کی ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کامیابی اس انسان کی ہوگی جو نماز لے کر آئے گا، کامیابی اس انسان کی ہوگی کہ جو تزکیہ نفس لے کر آئے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد نے فرما رہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین کیا واضح نہیں کر رہا؟ جو تزکیہ نفس لے کر آیا، جو نماز لے کر آیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیاب تو وہ ہوگا کہ جسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ذاتیں اور یہ باتیں یہ سب چھوڑیے، اور اس ذات پات کے بت نے ہمیں ایک بہت بڑی نیکی سے منع کیا ہوا ہے، بہت بڑی ذمہ داری سے ہمیں منع کیا ہوا ہے، بہت بڑے فریضے سے ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے۔ وہ ذمہ داری، وہ فریضہ ہمارے اپنے بچوں کی شادیاں ہیں، ہماری اپنی بچیوں کی شادیاں ہیں، اور صرف اپنے بیٹے کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح ہم اس بیس پہ نہیں کرتے چونکہ میری برادری سے اس کا تعلق نہیں ہے، میری برادری سے رشتہ لیا ہے، ان کا تعلق میری زبان سے نہیں، میری برادری سے نہیں، میرے قبیلے سے نہیں۔ چند دن پہلے ایک بات میرے سامنے عیاں ہوئی، اس سے پہلے مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ وہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے ہاں کوئی رشتہ ہوتا ہے تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ آپ شجرہ نسب اپنا لے کر آئیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، شجرہ نسب اٹھایا جاتا ہے، لڑکی والے بھی لے کر آتے ہیں، لڑکے والے بھی لے کر آتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر اگر وہ کہیں پیڑھی جا کر ملتی ہے تو رشتہ کامیاب ہے، اگر نہیں ملتی تو انکار کر دے جاتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال ایک اہم ترین فریضہ کہ جسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، علی المرتضی رضی اللہ تم کو وصیت کر رہے ہیں کہ بچی اور بچہ جوان ہو جائے تو شادی کر دو۔ ہم نے اس نیکی سے یوں منہ موڑا ہوا ہے، اس فریضے سے ہم یوں ہٹے ہوئے ہیں۔ ذات پات اور برادری صرف وہ دیکھیں گے، اسی میں ہم نے رشتہ کرنا ہے اپنی اولاد کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ فرمایا من اتا الیکم فتعرفون دینہ وخلقہ فزوجوہ
الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. لڑکی والوں کو بھی یہ سبق ہے، لڑکے والوں کو بھی یہ سبق ہے. آپ کی طرف کوئی رشتہ آتا ہے، لڑکی والوں کو کہا فتعرفون دینہ وخلقہ، آپ اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو سمجھتے ہیں. لڑکے والوں کو یہ سبق ہے کہ کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے فتعرفون دینہ وخلقہ، آپ اس کے دین کو، اس کے اخلاق کو، اس کے طور طریقے کو، اس کے اتوار کو، اس کے شب روز کو، اس کے لیل و نہار کو، معاشرے میں ایک حصے دار کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ دین کے طور پر بھی ٹھیک ہے، اخلاق کے طور پر بھی ٹھیک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ، پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ فوری اس کی شادی کرو. نہیں کرو گے الا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر فرمایا کہ بہت بڑے فتنے کھڑے ہوں گے. زمین پر فتنہ کھڑا ہو جائے گا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو. بڑی حیرانگی اور بڑی پریشانی کے عالم میں یہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ ہم نیکی کرنے کے لیے ذات پات، رشتے، تعلق داری، رشتہ داری، نسب، حسب، پیسہ، مال، دولت، سب چیزیں دیکھتے ہیں. حیران کے طور پر اور پریشانی کے طور پر یہ میں کہہ رہا ہوں، کیا کبھی گناہ کرنے والوں نے بھی دیکھا کہ مجھ سے زنا کرنے والا وہ کس برادری سے ہے؟ اس وقت کوئی ذات پات برادری، صرف فیس بک سے دوستی ہوتی ہے. پھر وہاں پر کوئی ذات نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی بات نہیں ہوتی، وہاں پر پھر کسی کا مال نہیں دیکھا جاتا، وہاں پر کسی کا حسب اور نسب نہیں دیکھا جاتا. وہاں سے تعلق داریاں جڑتی ہیں اور پھر شام دسمبر کی پھر کہیں کسی جگہ پر بنائی جاتی ہیں. نہ کرنے والے کو پتا ہے کہ میری ذات اور برادری کیا ہے، اور نہ ہی زنا کروانے والی کو پتا ہے کہ اس کی ذات اور برادری کیا ہے. کیوں ہم نے یہ بت بنا لی؟ یاد رکھو، کوئی کسی بھی برادری سے اگر آتا ہے تو اس کا باپ پیچھے آدم ہے. تمہارا باپ پیچھے آدم ہے، لڑکی کا باپ پیچھے آدم ہے، لڑکی کا باپ پیچھے آدم ہے. من نفس واحدہ، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو، تم سب کی اولاد، تم سارے کے سارے جس کی اولاد ہو وہ پیچھے آدم ہے. کسی کو کسی پر کوئی فخر نہیں. نامراد وہ ہوگا جس کا دل کالا ہے، لیکن کامیاب وہ ہو جائے گا جس کی صورت کالی ہے. یاد رکھیں، رنگوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں نے خود اپنے صحابی کی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی چپڑیوں کی چلنے کی آہٹ کی آواز خود میں نے جنت کے اندر سنی ہے. کیا معیار ہے خوبصورتی اللہ کے ہاں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ تمہاری دل کی زندگی کیسی ہے. کوئی شکل کا کالا ہوگا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر دل کا کالا ہوا تو وہ بھی پھنسے گا، بھلے شکل کا جتنا مرضی خوبصورت ہو. کامیاب ہونے پر آئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہو گئے، اور اگر نامراد ہونے پر آئے تو ابو لہب جیسا بھی پھنس گیا. اللہ اس کا قرآن میں ذکر کر کے کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب جیسا خوبصورت بھی کیا کوئی مدینہ مکہ کے اندر کوئی شخص تھا؟ لہب اس لیے اسے کہتے تھے نا کہ اس کے یہ رخسار جو ہے خون اگلتے تھے، خون لائٹ جو ہے وہ جلتی تھی اس کے رخساروں کے اوپر. اتنا خوبصورت ہو اور اللہ اس کی بربادی کا ذکر قرآن میں کرتے اور کہے تبت یدا ابی لہب وتب. کس گھمنڈ میں ہیں، کس خواب کے اندر ہیں ہم؟ کیا ہم سوچتے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کی زندگی کو اتنا دشوار اور اتنا مشکل بنا دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے دروازوں کے اوپر لے کر بیٹھے ہیں اور ان سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں؟ کیا اللہ سوال نہیں کرے گا؟ کیا ہماری ناک، ہماری ذات اور ہماری بات اسلام سے اونچی ہے؟ یہ اسلام ہی سب سے اونچا ہے.
اگر ہم مسلمان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام سب سے اونچا ہے تو پھر اسلام کا سبق یہ ہے کہ بچی اور بچہ جوان ہو جائے اور رشتہ جو ہے دین اور اخلاق کی بنیاد کے اوپر آپ اسے کر ڈالو. اور کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں. ان کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی کیا. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے. تنکح المرأة لأربعین، کوئی ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت سے 4 بنیاد کے اوپر شادی کرتا ہے. وَلِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَلِجِمَالِهَا وَلِدِينِهَا، یا اس کے مال کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے، یا اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے کرتا ہے، یا یہ دین کی بنیاد پر کرتا ہے. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے ہاتھ خاک آلود کیوں نہ ہو، تو نے دین والی کو ترجیح دینی ہے، مال والی کو، شکل والی کو اور حسب اور نسب والی کو، اس کو نہیں دیکھنا، دین والی کو ترجیح دینی. جب تو دین والی کو ترجیح دے گا تیری آگے 7 نسلیں بھی دیندار نکلیں گی، دین پر عمل کرنے والی ہوں گی. اور یاد رکھیں مال کو زوال ہے، خوبصورتی کو زوال ہے، حسب اور نسب جو ہے وہ بھی ذاتیں اور پاتیں بہت ساری تو ایسی ہوں گی جو قیامت سے چلی ہوں گی، اب ان کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوگا. لیکن دین اسلام الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اگر دیندار کے ساتھ تعلق کو جوڑا، دیندار عورت کے ساتھ تعلق کو جوڑا تو یاد رکھنا اسلام احیاء ہے، اسلام زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا. اور دیندار جو اسلام والا ہوتا ہے وہ بھی زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آنے والی. بندہ بھلے مر جائے لیکن ان کے اندر سے اسلام کی آواز، وہ اولاد کی وہ تربیت، وہ 7 پشتوں تک اور اس سے آگے تک بھی وہ چلتی رہے گی. کب تک حسن و جمال رہتے ہیں؟ کب تلک رہتے ہیں؟ 10-20 سال، 25 سال، 30 سال، آخر وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے فریضے کو ضائع مت کریں. جو فریضہ ہے، جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں. تو من نفس واحدہ، نفس واحدہ سے مراد ایک یہ تھا کہ آپ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، کسی کے اوپر کوئی فخر، کوئی فضیلت، کوئی فوقیت جو ہے وہ نہیں. ذات پات برادری یہ اللہ کے ہاں معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے، للہیت ہے، خشیت الہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اور پھر اللہ فرماتے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد شروع میں بھی تقوی، آیت کا اختتام ہونے لگا تو پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ. الذی تساءلون بہ والارحام، 2 معنی اس کے بھی ہیں. ایک معنی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتا ہے اپنی پریشانی میں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے. اور ایک معنی تساءلون، تساءل یتساءل، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے کوئی چیز لینا، ایک دوسرے سے، ایک کا تعلق دوسرے سے، دوسرے کا تعلق پہلے سے. تو یہاں پر بھی وہ سوال ہے تساءلون، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے، لڑکی والے لڑکے والوں سے جو سوال کرتے ہیں نا رشتے کا کہ ہم آئے ہیں آپ کے گھر میں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دے دیا، اس معاملے میں پھر اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی تم داخل ہوئے ہو. نکاح کے خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے تساءلون بہ والارحام، اور پھر فرمایا اس معاملے میں بھی ڈرنا ہے کہ جو رحم کے تمہارے رشتے ہیں، یاد رکھو
دنیا کا مال دولت پیسہ ہر چیز چلی جائے لیکن رحم کا رشتہ نہ جائے، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن ہمارے اس ظالم معاشرے کے اندر سب سے پہلے جو رشتہ ٹوٹتا ہے وہ یہی رحم کا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں باپ سے تعلق کو توڑ دیتے ہیں، شادی ہوئی، شہزادی کو لے کے بندہ اڑ جاتا ہے، ماں باپ سے تعلق وہ ختم۔ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ نوجوان اولاد بولتی ہے اپنے باپ سے، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے؟ پہلا اعتراض ایک بچے کا اپنے باپ کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور پر اسے پہلے ہی لگے ہوتے ہیں، بیوی کو لیا، کرائے پہ مکان لیا، فلیٹ لیا، چلو بھائی گھر سے نکل گئے۔ اب ماں باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جس نے اس کے لیے سب کچھ کیا، جس نے انگلی پکڑ کے اسے چلانا سکھایا، جو اسے اسکول میں داخل کر کے آئے اور ہزاروں روپے فیسیں بھری۔ ہمارے اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے، اسے انسان بنایا، اسے تعلیم دی، اسے اٹھنا اور بیٹھنا سکھایا، اسے طور اور طریقے بتائے، اور باپ نہ سردی دیکھتا تھا نہ گرمی دیکھتا تھا، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کیا میں کما کے اکیلا نہیں کھا سکتا کہ میں اکیلا ہی کھا جاؤں؟ لیکن ایک رشتہ یہ اللہ نے باپ کا اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ سب کچھ کما کر لاتا ہے، لیکن باہر اگر دل بھی اسے کر پڑے نا، بازار سے گزرے، مچھلی کی خوشبو آ گئی، وہاں پر بیٹھ کے اکیلے نہیں کھاتا، وہ پیک کروا کے اپنے بچوں کے ساتھ کھاتا ہے، دل اس کا بھی کرتا ہے، لیکن باپ ہے نا۔ اور اولاد سب سے پہلے اس تعلق کو توڑتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ بڑا معروف جملہ ہے۔ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو اس قیامت کے دن میں اگر یہی باپ شکوہ کر دے؟ وہ ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، حصہ مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے جی ابا کو بلا کر لے آئے۔ بھئی آپ کیوں مانگتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی جب یہ چھوٹا تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، یہ چل پھر نہیں سکتا تھا، میں نے اسے انگلی پکڑ کے اسے چلنا سکھایا، اسے کھلایا پلایا، اور اس وقت میں طاقتور تھا۔ یہ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، آج یہ طاقتور ہے اور میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ انتا بمالو کا لیابی کا، او بچے شکایت لے کر آنے والے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ہمارے ہاں پہلا تعلق جو ہے یہی توڑا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارحام، رحم کا رشتہ تیرے باپ کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ تیرا، اور ماں کو گالیاں دیتے ہیں، صرف بیوی کی بات سنی اور شروع ہو گئے۔ پھر ماں باپ کو چھوڑنے کے بعد بہن بھائی چھوڑتے ہیں، بہن بھائی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، باہر کے سارے مرد رشتہ دار ہوں گے، تعلق دار ہوں گے، سارے دکاندار، بار بڑا اخلاق ہوگا، بڑا جی حاجی صاحب، ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم قاری صاحب، مفتی صاحب، شیخ صاحب، سب کچھ ہوگا، لیکن نہیں تعلق ہوگا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ باہر سب کچھ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کیا تم نے اس بات سے اندازہ نہیں لگایا؟ ایک مانگنے والا آ جائے تو 10 روپے نکال کے اس کو دے دے، اس کا اجر اور ہے، لیکن تیرا بھائی کمزور ہے، اگر تو اس کو دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے ڈبل اجر دوں گا، تجھے ڈبل اجر ملے گا۔ الصدقۃ علی المسکین والارملہ صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان۔ ایک ارملہ کے اوپر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، ارملہ بیوہ کو کہتے ہیں، ایک بیوہ کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، ایک یتیم کو یا مسکین کو دینا صرف صدقہ ہے، لیکن وعلی ذی الرحم، ہاں اگر وہ تیرے رحم کے رشتہ دار ہیں، رحم والے ہیں، تیری بہن ہے کمزور ہے، تیرا بھائی ہے کمزور ہے، تیرا چچا ہے کمزور ہے، ماموں ہے کمزور ہے، خالہ ہے کمزور ہے، پھپھی ہے کمزور ہے، اور چچی ہے کمزور ہے، ماموں کے بیٹے، چاچے کے بیٹے، تائے کے بیٹے،
پھپھی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے کمزور ہیں، اگر تو 10 روپے نکال کر ان کو دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے ڈبل اجر ملے گا۔ وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، اور انہی سب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، نہ بہنوں کے ساتھ تعلق، نہ بھائیوں کے ساتھ تعلق، نہ ماں باپ کے ساتھ تعلق، نہ چچا کے ساتھ، نہ چچی کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور باہر یہ رانے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، سینکڑوں لوگ جاننے والے ہوں گے لیکن اپنوں کے ساتھ کوئی یاری نہیں ہوگی، کوئی سلام دعا نہیں ہوگی، رشتہ دار دروازے کے اوپر نہیں آتا، باقی کوئی آ جائے کھانے کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ زیادہ حقدار ہیں سب سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الرحیم من العرش، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ الرحیم من العرش، اے رحیم تو عرش سے ہے، تیرا تعلق عرش کے ساتھ ہے، من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، اگر تجھے کسی نے جوڑا میں اسے جوڑ دوں گا، اگر تجھے کسی نے توڑا میں توڑ ڈالوں گا۔ تو رحم کا رشتہ توڑ کے دیکھ، تیرا مالک تجھے نہ توڑ ڈالے تو پھر کہنا، پیسہ بھی ہوگا زندگی میں لیکن سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آیت کریمہ کے آخر میں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اب یہ جتنے بھی اسباق ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، اب یہ یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان سب کا نگہبان تمہارا رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کرتا ہے، وہ رقیب ہے، وہ نگہبان ہے، اس نے نگاہ لگائی ہوئی ہے تیرے اوپر کہ اب تو کیا کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے یہ جوڑتا ہے، کیا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے یہ نہیں ڈرتا، رشتہ کرتے ہوئے تو اپنی ذات پاک برادری کو دیکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تیرا مالک تیرا رب جو ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تیرا رقیب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ ایک غلطی کا ازالہ میں نے کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر جب میں مرد کی شان کو بیان کر رہا تھا تو اس میں نے اس بات کو واضح کیا تھا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سمجھنے میں سننے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بیان کرنے میں بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، آخر انسان ہے، آپ بھی اور میں بھی، ہر ایک سے غلطی ممکن ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو سدھار لے، وہ سب سے بہترین ہے، اللہ کو بھی وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ پچھلے جمعہ میں جب میں بیان کر رہا تھا مرد کی شان کو، تو مرد کی کچھ ذمہ داریاں میں نے بیان کی اور اس میں نے یہ کہا کہ ایک مرد اس کی ہر قسم کی ذمہ داری ہے، اور پھر یہ میں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارا اگر معاشرہ ہو تو ہمارے معاشرے میں مرد کی کچھ ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں، ہمارا معاشرہ یہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے بالکل عین مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اس میں کچھ ہم رسومات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا تھیں؟ وہ میں نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ مرد جو ہے وہ حق مہر بھی دیتا ہے، نان و نفقہ بھی دیتا ہے، اور میں نے بیچ میں کہا کہ جوتی چھپائی ہوتی ہے تو وہ بھی مرد دیتا ہے، دودھ پلائی ہوتی ہے تو وہ بھی مرد دیتا ہے۔ یہ بات شرعی غلط ہے، صرف اس لیے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ذمہ داری کو اور بڑھا دی ہے، ہمارے معاشرے میں ذمہ داری مرد کے اوپر اور ڈال دی کہ اس طرح کی رسومات، گھٹیا رسومات وہ ڈال کر اسے اور پریشانی کا شکار۔ اور اس لیے بھی یہ غلط ہے کہ وہ سالیاں ہوتی ہیں جبکہ سالی کا اپنے بہنوئی سے پردہ ہے، سالی کا بہنوئی سے پردہ ہے، سالیاں ہوتی ہیں یا کزنیں ہوتی ہیں، تو اختلاط ویسے ہی عورت اور مرد کا وہ نہیں بنتا۔ تو یہ جو رسومات ہمارے ہاں کی جاتی ہیں، جوتا چھپا لیا، یہ پیسے دو پھر جوتا ملے گا، وہ لڑکیاں شوگر لگا لیتی ہیں، یہ شرعاً غلط ہے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر بھی اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہے تو میں اللہ سے سوری کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے اس طرح سے نہیں کہا۔ تو بہرحال جو لوگ نوٹ کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، میری غلطی کو بتاتے ہیں، مجھے اس کے اوپر الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اس بات کی مجھے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، وہ سننے کے لیے آتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ مجھے یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور توجہ سے سنتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں، اور پھر اگر غلطی بھی ہے تو نشاندہی کرتے ہیں۔ آج کسی ایک نے کی، اللہ ان کو جزا دے۔ بھائی کسی کو بھی محسوس ہوا کرے، مجھے بھلے ممبر پر کھڑے بھی پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ یہ وہ والا سٹیج نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اوہ تسی تے گستاخی کر چھڈی مولوی صاحب پوچھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، جتنے ہمارے بڑے فوت ہو گئے ہیں سب کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم۔